ان دنوں سوشل میڈیا پہ دو ورڈ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے، ایک فتویٰ، دوسرا غزوہ ہند، یعنی غزوہ ہند پر فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے دیا، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب ہم پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ فتویٰ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے گا۔ کوئی مسئلہ اگر کسی کو پیش آیا تو وہ مسئلہ لے کر ایک مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور مفتی صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں، اس جواب کو ہی فتویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک شخص نے ایک سوال کیا تھا، کیا حدیث کے اندر غزوہ ہند کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ تو اس پر دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا ہاں ہے، اور اس نے ایک بک کا حوالہ دے دیا تھا۔ اس پر ایک شخص نے کمپلین کی اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند غزوہ ہند کو پروموٹ کر رہا ہے اور غزوہ ہند کی وچار دھارا کو عام کر رہا ہے اور اپنے مدرسے کے اندر غزوہ ہند کی تعلیم دے رہا ہے بچوں کو، اور بچوں کو 3 بجے سے اٹھا کر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ فالتو کی باتیں چلائی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس نے پورا بوال مچا کر رکھا ہے۔ ہر میڈیا چینل نے بنا سمجھے بنا جانے غزوہ ہند کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، فتوے کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگ فتوے کو ایکسپلین کرنا جن کو فتوے کا صحیح سے مطلب بھی نہیں ہے معلوم، اور میڈیا پر آ کر بالکل پروپیگنڈے کی طرح وہ شروع ہوا ہے، انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب غزوہ ہند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہند اور سندھ میں ایک جنگ ہوگی، اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو اس جنگ میں ضرور شامل ہونا۔ یہ حدیث ہے لگ بھگ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ اب اس حدیث کے ضمن میں زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے، جس میں ایک بہت بڑے عالم اور مفسر بھی ہیں جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، ابن کثیر، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور اسی کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب سے پہلے جو مفتی اعظم تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ وہ حملہ کیوں کیا تھا، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں کیا تھا۔ جو سب سے پہلا حملہ تھا عربوں کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر، یہ کچھ اس طریقے سے تھا۔ عراق کے گورنر تھے حجاج بن یوسف، اس وقت عراق جو تھا عرب کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ ان کے سیکرٹری کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ قاتل آ کر سندھ میں راجہ داہر کے پاس انہوں نے پناہ لے لی۔ جب عراق کے گورنر نے نوٹس پہنچایا کہ ہمارے یہاں کے قاتلوں کو واپس پہنچاؤ، تو راجہ داہر نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا، جس کے جواب میں محمد بن قاسم کی رہنمائی میں ایک لشکر بھیجا گیا جو راجہ داہر سے لڑا تھا اور راجہ داہر کو ہرایا تھا۔ اسی کو بڑے بڑے عالموں نے غزوہ ہند کہا، اور غزوہ ہند کی جو پیشن گوئی تھی وہ یہیں ختم کر دی گئی، جس کے نام پر آج پورا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر بچوں کو غزوہ ہند کی تعلیم دی جاتی ہے اور مسلمان اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ مسلم راشٹر بنائیں گے۔ یہ فالتو کی باتیں جو پھیلائی جا رہی ہے بنا نالج کے اور بنا تحقیق کیے ہوئے، اور بس وائرل کیے جا رہا ہے۔ اور نیوز چینل پہ تو کیا ہیڈ لائنیں چل رہی ہیں کہ دارالعلوم نے دیا غزوہ ہند پر فتویٰ، یہ بھی نہیں دیکھ رہے وہ فتویٰ ہے کب کا۔ وہ فتویٰ نہیں، وہ تو ایک سوال کا جواب تھا، جو کہ نارملی اگر کوئی انسان کسی سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی جواب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم دے دیا۔ فتویٰ سوال کا جواب ہوتا ہے، نہ کہ حکم ہوتا ہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے مسلمان پوری تیاری میں لگ گئے کہ نہیں اب تو غزوہ ہند کرنا ہے۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہو، پروپیگنڈا ایک طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ نیوز چینلوں نے تو بالکل ختم ہی کرو وہ تو اب۔